اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان انور, آئی جی پولیس پنجاب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آئی صاحب فرمائیے گا, پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں 350 خواتین زیر حراست ہیں, جبکہ پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ لاہور میں 13 اور راولپنڈی میں 2 خواتین گرفتار ہیں. اصل تعداد کتنی ہے؟ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ کہ بڑے معتبر ٹاک شو میں آپ نے پنجاب پولیس کا موقف لانے کا ہمیں موقع دیا اور سچ بولنے کا موقع دیا تاکہ سوشل میڈیا کے بد مست ہاتھیوں اور جھوٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور دوبارہ ان کی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنے کا موقع دیا جا سکے. ٹوٹل 47 عورتیں ابھی تک ٹوٹل گرفتار ہوئی, جن میں سے 15 جیلوں میں ہیں, باقی بیلز کے اوپر ہیں. ٹوٹل جھوٹ بولا گیا پہلے دن کے 40 بندے ہلاک ہو گئے, پھر کہا گیا 25 بندے ہلاک ہو گئے. ٹوٹل جو ہمارے پاس ہلاکتیں ہیں ان کی گولیوں سے وہ بھی ہمارے پاس تعداد ہے. تمام ہلاکتوں کی ٹوٹل تعداد 4 ہے, جن میں سے انہوں نے بھی دم گھٹنے سے بھی ایک بندے کو مارا. اس کے علاوہ پولیس کے 184 بندوں کو انہوں نے زخمی کیا. انہوں نے عورتوں پولیس افسروں کے ساتھ زیادتی کی, ان کو مارا. اور اب جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے سینکڑوں ہیں. سر جیل کا ریکارڈ موجود ہے. جب یہ گرفتار کی گئیں تو ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ہماری دونوں ایس پی انویسٹیگیشن, تینوں اتفاق سے پی ایس پی آفیسرز ہیں, تینوں ڈاکٹرز ہیں. ہماری 3 ایس پی صاحبان, تینوں لیڈی پولیس آفیسرز ہیں. اور ہمارے تمام لاک اپس کے اندر کیمراز ہیں, ہمارے لاک اپس کے باہر کیمراز ہیں, ہمارے وومن پولیس اسٹیشن ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ریکارڈنگز موجود ہیں. اس کے بعد ان کو جیلوں میں بھیجا گیا. جیل میں 150 کے قریب کیمراز موجود ہیں, تمام ریکارڈ ہے, ایک چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے. اس وقت آپ نے خود بتایا کہ 15 خواتین موجود ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا بیان آپ نے خود سنا دیا, ان لڑکیوں کا بیان, ان خواتین کا آپ نے خود سنا دیا. وہ کہتی ہیں کہ گرفتار کیوں کیا. ان کے ہراول دستے میں خواتین آتی ہیں, وہ پہلے انفارمیشن دیتی ہیں. اگر وہ خواتین پیٹرول بم بنا کے دیں گی, وہ آگ لگانے کی ترغیب دیں گی, وہ گیٹوں کو دھکا دے کے اندر جائیں گی اور تباہی پھیریں گی اس قوم کی. اس کے بعد ان کے دوسرے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہوں گے اور اس کے بعد ان کے آگ لگانے والے ہوں گے, تو کامن انٹینشن میں سارے گرفتار ہوں گے. ہاں, خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی. کس کے ساتھ؟ ایس ایس پی انوش کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, جس کی انہوں نے جعلی کی اور کسی ملتی جلتی شکل کے ساتھ فیک ویڈیوز انہوں نے لانچ کی. ہاں, زیادتی کی گئی ان پولیس افسروں سے. ہماری ایس ایس پی ہماری امارہ کے ساتھ ان کا بازو توڑ دیا. ہاں, زیادتی کی انہوں نے ہماری ایس ایچ او کے ساتھ ان کی پسلی توڑ دی. ہاں, زیادتی کی انہوں نے ان جھوٹے الزامات کا لگا کے ان پولیس افسران لیڈیز کے اوپر جو کہ وہاں کھڑی تھیں, اور زیادتی کی ان شریف اے ایس پی لڑکیوں کے ساتھ جن کو گندی اور غلیظ گالیاں دے کے خود ریکارڈ کر کے خود ٹویٹر پہ چلایا. کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جسموں پہ کٹ لگائے گئے. خدا را, جیل کا ریکارڈ تو موجود ہے. کسی بھی کمیشن میں, کسی بھی عدالت میں, کسی بھی یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیے, اگر کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم گناہ گار ہیں. ہم نے فوری طور پہ اپنے کمیٹیز بٹھائیں جس میں لیڈی پولیس آفیسر موجود تھیں, اور یہ لیڈی پولیس آفیسر وہ ہیں جو ان کے دور میں ڈی پی اوز نہیں ہیں, جو پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے خود سلیکٹ کی اور ان کو اچھے افسر سمجھتے ہوئے لگایا. مجھے خود ان کے دور میں پروموٹ کیا گیا. جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس میں افسروں کو ذلیل کر دیں. آپ بڑی تفصیل سے چیزوں کو بتا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. ذرا ایک بار پھر بتائیے گا, پی ٹی آئی 350 خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں. پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ 15, 13 لاہور میں, 2 خواتین راولپنڈی میں. مگر جو باقی دیگر جیلیں ہیں پنجاب کی, کیا وہاں پر اور خواتین نہیں ہیں, کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا؟ ٹوٹل 47 گرفتار کی گئیں, باقی بیلز کے اوپر ہیں. 13 اور 2 کی تعداد ہے. ہمارے پاس ایک ایک کا نام ہے, ایک ایک کی تصویر ہے. اس کے علاوہ جیلوں میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے نا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی عقوبت خانے ہیں, اس کا ریکارڈ ہے, اس نے جانا ہے, اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے. اب انہوں نے کہا جی لفافے چڑھا دیے, اس کا سن لیجئے. جب کسی کی شناخت پریڈ کرانی ہو, آئیڈینٹیفیکیشن پرانی ہو, تو لوگوں کو چاہیے گوگل کر کے خود پڑھ لیں. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو نامزد نہیں ہوتا یا جس کی شناخت کرنی ہوتی ہے, اس کو کوئی وکیل, کوئی شخص, کوئی پولیس والا نہیں ملتا. وہ جیل میں رہتا ہے. وومن پولیس جو ہے ہماری پولیس اسٹیشن کی طرح جیلز کے اندر وومن کے الگ جگہ ہے, وہاں مرد نہیں جا سکتے. وہاں ڈبل گیٹڈ سسٹم ہے, پہلا گیٹ بند ہوتا ہے تو پھر دوسرا کھلتا ہے. ایس ایس پی صاحبہ ہماری گئیں اور ہماری ڈی سی صاحبہ گئیں. آپ کی تنظیموں کے آپ لوگ نے بھیجا, آپ خود آ کے دیکھ لیجئے. اس کیمرے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. جیل کے اوپر تقریباً یہ جو ہے نا سسٹم اتنا ہی اچھا ہے جتنا کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوگا. اب سنیے میری بات. اب یہ کہتے ہیں کہ 350 ہیں, تو یہ ریکارڈ تو آ جائے گا. ایسی بات ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہو تو ہمیں بتائیے. ہاں, اگر ایک عورت چادر 4 دیواری پھینک کے آتی ہے اور پیٹرول بم آگ لگاتی ہے, چادریں پھینکتی ہے, پولیس والوں کو گندی گالیاں نکالتی ہے, تو وہ ریئیکشن ہوتا ہے پولیس والے کا. اس پہ بھی ہم نے کمیٹی بنائی. ہم نے کہا ہم لیڈی پولیس افسروں کے ساتھ آپ کو ان کو سامنے پیش کریں گے اگر ہم نے کوئی زیادتی کی. ہماری تینوں پولیس افسران ایس پی جو لاہور میں تھیں وہ ڈاکٹرز ہیں, جو پنڈی میں ہے وہ پی ایس پی افسران ہیں. تو خدارہ ان آفیسرز کے ساتھ جن کی فیک ویڈیوز اور ان کے ساتھ
زیادتی کر رہے ہیں شادی شدہ عورتوں کے ساتھ اور جن ایس ایچ اوز کو لیڈی اے ایس پیز کو آپ مار رہے ہیں یہ زیادتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ فرمائیے گا سر کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی پولیس میں تو ہم ذمہ دار ہیں. جن خواتین کو گرفتار کیا گیا انہیں دہشت گردی اور ریاستی اداروں کی تنصیبات پر حملوں کے الزامات کا سامنا ہے, تو ایسے ملزمان کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ جی بڑا تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. ساری اس طرح اریسٹ نہیں ہوئی. کوئی اگر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر آ کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہی ہیں تو ان کو اس کی متعلقہ سزا ملی. کوئی مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں ہے وہ بھی قابل ضمانت تھا, اس میں بھی عدالت نے ہائی کورٹ نے ان کے ضمانت دے دی. ہاں جنہوں نے گیٹ توڑے اور اسٹیبلشمنٹس کے اندر گئے ان کو اس کے مطابق سزا مل رہی ہے. دیکھ لیجئے ہم نے 3 قسم کے کیسز دیے ہیں. وہ جس کے اندر آرمی اسٹیبلشمنٹ کو جلایا گیا, اینٹی ٹیررسٹ کے کیسز, جس میں پولیس اسٹیبلشمنٹ کو جلایا گیا, گاڑیوں کو جلایا گیا جو عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کی ہیں, ATC کے کیسز, وہ جس میں صرف روڈ بلاک کی گئی, پتھراؤ کیا گیا, وہ آرڈنری کیسز ہیں. ٹوٹل 293 کیسز ہیں, 54 جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کے کیسز ہیں, اور یہ باقی 7 کے قریب جو کیسز ہیں جس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کیے, جہاں طالبان ناکام ہوئے, انڈیا ناکام ہوا, بلوچ لبریشن آرمی ناکام ہوئی, وہاں پہ انہوں نے حملے کیے. اگر ایئر فورس پہ حملے کیے تو ان عورتوں کو وہاں پہ اگر ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں رکھنے کی ان کی خواہش ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی. انہوں نے کہا خواتین نے کہ زیادتی نہیں ہوئی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے سچ بولا, لیکن انہوں نے یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے تھے. How can you do that to your country? How can you attack your own core commander's house? How can you turn Jinnah House into ashes? How can you attack the GHQ which was attacked by the Taliban? How can you attack the ISI office which is fighting for the safety and security of you, for the people of this country? How can you do that to this country? And how can this leadership of this party or any party for that matter ان عورتوں, ان شریف پولیس افسروں کی جو کہ مائیں بہنیں ہیں, ان کی جعلی ویڈیوز بنائیں, ان کو گندی گالیاں نکالیں. ہم نے برداشت کیا, ہماری ماں بہنوں کو گالی دی, ہم نے برداشت کیا, ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ہم نے گولی نہیں چلائی. اور ہاں, پاکستان آرمی از اے میٹ منسنگ مشین. They could have fired back, they could have killed, they didn't do that. پولیس کو لاکھوں گولیاں چلوا کے ٹریننگ دی جاتی ہے ان لوگوں کو مارنے کی جو ڈاکو ہے, جو رازن ہے, جو ڈکیت ہے. سر کہیں گی کہ آرمی نے گولی نہیں چلائی, یہ ان کی عظمت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ کو یہ خراب کریں سوشل میڈیا میں. I would like to address the people who are abroad and the people who are foreigners, and I would like to talk to the expats. We are ready to have a dialogue with everybody. ایک الزام کا جواب. بالکل سر, آپ کے جذبات کا اندازہ ہے. میں صرف آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا سہولیات ان کو دی جاتی ہیں. آپ نے بتا دیا کہ جو ٹیررسٹ لائک ایکٹیویٹیز میں ہیں ان کو کوئی ایئر کنڈیشن میں تو نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے, آج 7 خواتین کی شناخت پریڈ بھی ہو گئی. وہ جناح ہاؤس حملے کیس میں ان کی پیشی تھی. اب ان کی شناخت پریڈ کے بعد کیا ان کو ان کی فیملی اور وکلا سے اب ملنے کی اجازت ہوگی, کیونکہ پہلے تو یہ اجازت نہیں تھی؟ قانون کے مطابق پہلے اجازت نہیں تھی. قانون کے مطابق تو انسپیکٹر جنرل بھی ان سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ان کو جب نے چیک کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تو ان کو ہم نے پولیس والوں کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم نے ان بندوں کو, جن پولیس والوں نے جنہوں نے شناخت کرنی ہے, ان سے دور رکھنا تھا. لازمات ان کا ریمانڈ لیا جائے گا, ان کو تمام وہ فیسلٹیز دی جائیں گی جو قانون کے مطابق ہے. کسی ایک شخص کے ساتھ بھی الحمدللہ زیادتی نہیں ہو رہی, اور جہاں جہاں کسی کی بیل ہو رہی ہے اس کو جانے دیا جا رہا ہے. تو آگے کیا پروسیس ہے؟ جن کی شناخت پریڈ ہو گئی, اب آگے کیس چلے گا؟ جی کیس چلے گا, ہم چلان کریں گے, ہم عدالت میں فیس کریں گے. دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھے دن پریس کانفرنس کر کے we will prove that this was not a spontaneous response of the people. It was the culmination, it was the ending, it was the decided ending جو انہوں نے پلان کر رکھا تھا اس ملک کے اوپر, اس کے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو حملہ کرنے کا. We are going to prove that in the court of law. ہم ایک ایک ثبوت کے ساتھ جائیں گے. وہ بندے جو جیو فینسنگ میں آئے اس پورے روٹ کے ساتھ آئے, وہ جنہوں نے خود اپلوڈ کی اپنی تصویریں بڑے فخر کے ساتھ اور ویڈیوز, وہ جو کہ سیف سٹی جو کہ قابل ادخال یا ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے, ان کی تصویریں شناخت ہوئی نادرہ کے ریکارڈ سے, وہ جنہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بڑے کارناموں سے بتایا کہ وہاں پہنچو اور گراؤ جلاؤ کرو, وہ جو ان کی لیڈرشپ تھی, وہ جن کو ہیومن انٹیلیجنس سے پکڑا گیا, وہ جنہوں نے انٹیروگیشن کے بعد ہمیں بتایا, اور سب سے امپورٹنٹ جو موقع سے بندے گرفتار ہوئے. یہ وہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کے ذریعے ہم نے ان کو گرفتار کیا. ہر بندے کی انشاءاللہ تعالیٰ الگ الگ جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھی کی جائے گی, اور ان خواتین کے بھی جو کچھ انہوں نے کیا.
اگر آپ پیٹرول بم بنا کے دیں گی اور جا کے گیٹ کو توڑیں گی اور ہراول دستے پہ فون کریں گی جن کے ریکارڈنگ مشہور ہے کہ آ جاؤ اب اندر جایا جا سکتا ہے، جب آپ کنٹونمنٹس کے اوپر جا کے ایک کنٹونمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کے لفظ استعمال کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود ہیں، تو پھر یہ اس ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے۔ اچھا، اس وقت یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کتنے مقدمات ہیں جو سویلین کورٹس میں چلیں گے اور کتنے ہیں جو ملٹری کورٹس کے لیے میں چلیں گے؟ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ملٹری کورٹس نہیں بنائے گئے، دے آر کریٹنگ اے فالس نیریٹو۔ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، میں نے آپ کو عرض کیا 293 ٹوٹل مقدمات ہیں جس میں سے نے پتھراؤ کیا، گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب پولیس والوں کو مارا اس میں 353 لگتی ہے اور 186 کا اس میں ہوتا ہے، جو پولیس والوں کو زخم آتے ہیں وہ الگ کیسز ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا 293 ٹوٹل کیسز ہیں، جن میں سے 53 وہ ہیں جن میں گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس والوں کو انہوں نے مارا، ڈی آئی جی کی آنکھ پھوڑی، سر پھوڑے، ٹانگیں توڑی، وہ الگ کیسز ہیں۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے پولیس کے اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، سرکاری املاک کو آگ لگایا، اے ٹی سی لگ گئی، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ جہاں اے ٹی سی نہیں لگتی ہم نے نہیں لگائی۔ اور ہاں، کوئی ایکسٹرا کورٹ، کوئی ایکسٹرا خدا نہ خواستہ پتہ نہیں انہوں نے what they have portrayed to the world that as if we have created special military court for them۔ یہ ہمارے پاس آلریڈی ہمارا جو ہے قانون وہ موجود ہے، اسی کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے اور اس قانون کے مطابق آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ہے، اس کے تحت کارروائی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عثمان انور، آئی جی پولیس پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا ایک اور کارنامہ منظر عام پر آیا ہے۔ ڈیتھ گرانٹ جہیز کے نام پر فراڈ ہوا ہے، 10 ماہ میں 2 ارب روپے ہڑپ لیے گئے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک۔